السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کفر کیسا ہوتا؟ تو ہماری نیت، ارادہ اور انداز کس طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس پر پوچھا گیا کہ موسیقی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے، یعنی میوزک کے ساتھ مزامیر یعنی آلات موسیقی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے۔ یہ باہر شریعت کے حوالے سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ میوزک کے ساتھ تو خاص کر وہ لوگ جو فلم انڈسٹری اور بعض قوالی پڑھنے والے بھی حضرات ہو سکتے ہیں، وہ علماء سے پوچھ لیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بتانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں مفتی ہوں کہ میں فتویٰ دوں۔ یہ علماء نے مسائل لکھے ہیں اور بیان بھی فرمائے ہیں، تو آپ جس انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ علماء سے مشورہ کر لیں، پوچھ لیں کسی اچھے عالم دین مفتی صاحب سے، تب آپ یہ کر لیں، خاص کر قوال وغیرہ پڑھنے والے وہ حضرات۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، یہ فلم انڈسٹری وغیرہ میں جو گانے وغیرہ گاتے ہیں تو اس میں بعض معاذ اللہ جو مسلمان کہلانے والے اور اردو ہندی جاننے والے تھوڑا اس میں عربی اشعار بھی ملا لیتے اور کبھی کبھار وہ قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو یاد رکھیں مزامیر یعنی آلات موسیقی کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے وہ عمل خارج کر دیتا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو بہت ادب و احترام سے پڑھنا ہے۔ ضمناً بات آ گئی تو قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے میں موٹیویشن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہر دفعہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ فضائل آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ خاص کر لاک ڈاؤن کا سچویشن یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ قرآن سیکھو، تجوید سیکھو، کم سے کم وہ صورتیں سیکھو جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم وہ صورتیں تو سیکھو جو ہمیں نماز میں اور دیگر اذکار وغیرہ میں پڑھنا لازم ہے۔ سورہ فاتحہ تو کم سے کم ہم صحیح سیکھ لیں۔ اسی لیے تجوید کے بہت سارے آن لائن ذریعے آج موجود ہے، اس سے آپ سیکھیں، لیکن ہماری غفلت، ہماری سستی اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ پورا دن ہم فری ہیں۔ 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا اس بار کا لاک ڈاؤن، لاسٹ ٹائم کا لاک ڈاؤن 3 مہینے۔ انسان 40 دن میں اچھی اپنی تجوید 1 گھنٹہ اگر دے گا تو بہترین کر سکتا۔ یہ بیوقوفی ہے۔ یاد رکھو وقت کتنا سپیڈ جا رہا ہے اور کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ صرف کھانے میں اور کھیل کود میں ہمارے نوجوان اکثر طور پہ دیکھے تو انڈور گیمز میں، آؤٹ ڈور گیمز میں اپنا پورا کا پورا وقت اس لاک ڈاؤن میں گزار رہے ہیں۔ صحیح مصلحت کے تحت جائز کھیل کھیلنا شریعت کی طرف سے جائز ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدھا گھنٹہ آپ کسی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے، کسی اچھے عالم سے، کسی اچھے قاری صاحب سے تجوید سے سیکھ لو۔ یہی بہانہ تھا نا کہ ٹائم نہیں ملتا حضرت آنے، نہیں حضرت گھر جاب بزنس کا بولے ٹائم ہی نہیں ملتا نا۔ اب ہے نا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، تو اصل میں ٹائم اور ہونا نہ ہونا نہیں، ہماری سستی ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری دلچسپی ہے، یہ اصل میں حقیقت میں۔ ورنہ اگر ٹائم ہے، ورنہ اگر بندے کا ارادہ اگر پکا ہو تو چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو، سیکھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھو زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، ہم عنقریب اندھیری قبر میں پہنچنے والے ہیں، یہ ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی، ہمارے پیر کے انگوٹھوں کو داغا باندھ دیا جائے گا اور ہمارے بدن پر سے کپڑے نکال لیے جائیں گے۔ اس وقت یہی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جس کو آج ہم معمولی سمجھ کر، جس کو سیکھنے کے لیے ایک آدھا گھنٹہ دینے کے لیے بھی گوارا نہیں سمجھ رہے، یہی قرآن کی تلاوت ہمیں کام آئے گی۔ یہی بات جو علماء نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر آپ کا سوشل میڈیا کا سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، قبر میں بھی وہ آن لائن رہے گا، قبر میں بھی اس کی برکتیں آپ کو لٹاتا رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے کے پاؤں سے اگر عذاب آئے گا تو قرآن پاک آڑا آئے گا، سر سے اگر عذاب آیا تو قرآن پاک آڑا آئے گا۔ کہ وہی قرآن ہے جس کو ہم نے پوری 30 40 50 سال کی زندگی گزر گئی۔ یاد رکھو انسان 40 دن میں سیکھ سکتا، پوری زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔
کئی ایسے کفار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر انہوں نے درس نظامی کر کے بڑے بڑے علماء کا منصب انہوں نے اختیار کیا. ہم مسلمان ہو کر ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے, بچپن سے ہم نے قرآن کو دیکھا, لیکن اسی قرآن کو دیکھ کر صحیح پڑھنے ہم نہیں آتا. کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اس کا آپ احساس کریں, تھوڑا غور و تفکر کریں کسی کونے میں بیٹھ کر, بھائی مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا. I can't read by seeing the Quran. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑی ہماری غفلت ہے کہ اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا جب آخری سانسیں چل رہی ہوگی, سکرات کا عالم ہوگا, ہم بستر پر پڑے رہیں گے یا ایمرجنسی وارڈ میں رہیں گے, اس وقت ہوش نہیں ہوگا اور آدھا ہوش آدھا بندے کا خیال ہوگا. اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں زندگی میں اگر قرآن پڑھ لیتا تو بہترین اس کا بدلہ ہوتا. اسی لیے خاص کر جتنے لوگ سن رہے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو جو موبائل کے ذریعے سے آپ یہ بیان سن رہے ہیں اسی موبائل سے آپ قرآن سیکھ سکتے. چلو آپ کو شرم آتی لوگوں کے سامنے پڑھنا, آن لائن پڑھیں آپ, یا بچوں کے ساتھ شرم آتی, نوجوانوں کے ساتھ آپ کو ہم اہتمام کریں گے. 40 سال ہو گئی آپ کی عمر, 50 سال ہو گئی, لیکن قرآن سیکھیں, اس کی عادت بنائیں. ایک روحانی لذت ملے گی, ایک سکون ملے گا, بندے کے باطن کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا, اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. قرآن کی تلاوت سے اس کے رزق میں برکت اللہ عطا فرمائے گا, اس کی دعائیں قبول کرے گا, اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا گھر میں. بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں. ورنہ وقت آپ کے پاس بھی ہے, کافروں کے پاس بھی ہے, غیروں کے پاس بھی ہے. جو لوگ شراب نوشی میں, جو لوگ گندی چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں, ان کے پاس بھی وقت ہے. دیکھ لیں آپ وقت کیسا گزار رہے ہیں. ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جس کو اگر بری نیت سے اگر بندہ پڑھے گا اور برے ارادے سے پڑھے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا. میں مختصر اس کو بتاؤں گا. فین آف کر. کیا قرآن پڑھنا کبھی کفر بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, مثلاً شان تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یعنی گستاخی کی نیت سے کوئی آیت پڑھنا یہ کفر ہے. چنانچہ مثال کے طور پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو روح البیان کے حوالے سے ایک انہوں نے واقعہ بیان کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک امام ہر نماز میں پارہ 30 کی سورت عبسہ و تولی ہی پڑھا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کو بلا کر قتل کر دیا, کیونکہ ہر نماز میں یہ سورت پڑھنے سے معلوم فرمایا, یعنی اس کو پہچان لیا کہ یہ منافق ہے اور اس کے دل میں حضور علیہ السلام سے بغض ہے, اس لیے اس سورت کو ہر نماز میں پڑھتا ہے, تو جو بظاہر عتاب معلوم ہوتی ہے. تو یہ خلاصہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ پارہ 30 کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے عبسہ و تولی. تو یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے بعض جو کفار قریش کے تھے, سرداران قریش تھے, ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. تو اس وقت ایک صحابی آئے جو نابینا تھے, حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام ان سے بات کرنے میں اتنے بزی تھے کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی, اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ترجیح دی کیونکہ دین کی دعوت ان کو پہنچانی تھی کافروں کو, سرداروں کو. تو یہ بار بار جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ رہے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سن لیں, میں آپ کو اس آیت کی تفسیر میں آپ کو پڑھتا چلوں اور سناتا بھی چلوں. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیع, ابو جہل بن ہشام, عباس بن عبد المطلب, ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے. یعنی یہ جو کفار کے سردار تھے, جو لیڈرز تھے بڑے بڑے اس زمانے کے, جو کافر تھے, پیسے والے بھی تھے, ان کو آقا علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے. تو اس وقت جو ہے اس دوران ایک صحابی جو بظاہر ان کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی, ورنہ معاذ اللہ ہم بے ادبی کے طور پہ کسی صحابی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نابینا تھے, اگرچہ وہ بظاہر نابینا تھے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی صحبت سے ان کا دل آنکھوں سے زیادہ دیکھا کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے, بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے. اب دیکھو ایک ماحول ہے, آقا کریم علیہ السلام دعوت دے رہے, سمجھا رہے, اب بیچ میں ایک صحابی آ کر اگر آقا علیہ السلام کو بولے کہ ڈسٹربنس ہو رہا, تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ہمیں کہ اگر آپس میں دو لوگ بات کر رہے
تو ہمیں بیچ میں نہیں جانا، خاموشی سے اختیار کرو، تھوڑی دیر رک جائیں، اس کے بعد جب ان کی بات ختم ہو جائے تب ہم بیچ میں جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہمیں تمیز نہیں ہوتی کہ ہم کس کے کیسا بات کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ فون میں بزی ہے، بات کر السلام علیکم کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، اب وہ سامنے والا بندہ کو السلام علیکم حضرت خیریت سے ہیں، اب وہ کیا فون میں بات کرنا ہے یا آپ کو جواب دینا؟ اب مطلب اگر فون ہاتھ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی سے بات کر رہا ہے، تو رک جائیں آپ۔ تب وہ اگر سامنے والے کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام کا، تو اب وہ فون میں ڈسٹرب ہوتا، کیا بول رہے تمہیں گا، تو انہیں ڈسٹرب ہوتا پھر۔ تو یہ مطلب ہمارے ہاں مطلب شعور احساس نہیں ہوتا۔ بس اسی طریقے سے دو لوگ بات کر رہے ہیں، تھوڑی خاموشی اور تھوڑی ہم احتیاط کریں، تھوڑی دیر رک جائیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے موقعوں پر اس سے جو ہے مزاج چڑچڑاپن ہوتا ہے اور طبیعتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سامنے والے اگر بات کر رہے ہیں، خصوصاً جب بڑے ہیں، کوئی عالم دین ہے، والد صاحب ہے، ابا امی ہے، یا شوہر ہے، یا پھر بڑا بھائی ہے، یا پھر ہماری ٹیم میں ہی کوئی مطلب عمر میں یا پھر تجربے میں بڑا ہے ہمارے سے، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات مکمل سنی جائے، درمیان میں نہ کاٹی جائے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، سامنے والے کو بہت کوفت محسوس ہوتی، ڈسٹربنس ہوتا، غصہ آتا۔ تو اسی لیے اس سے بھی کبھی کبھار جو ہے سامنے والا جو بول رہا مکمل بولنے دے۔ اسی لیے کسی نے ایک بہت پیارا جملہ سوشل میڈیا پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اتنا بولیں کہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ سامنے والا اس بات کی امید کرے کہ آپ پھر سے بولیں، اور اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ سامنے والا پھر سے امید کرے کہ آپ بولیں، اور اتنا نہ بولیں کہ لوگ یہ تمنا کریں کہ یہ کب خاموش ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ لیکن یہاں پر یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ تنقید کرنا نہیں، یہ ہمارے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، کیونکہ ان کا حسن زن الگ تھا، وہ سچویشن الگ تھا، لیکن ہماری کیونکہ تربیت نہیں ہوتی، اکثر طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں بیچ میں جا کو بات کرتے رہتے، یہ بہت بڑی اس میں بے ادبی ہوتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرا ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی، یعنی یہ نہیں سمجھے انہوں کہ دوسروں سے بات کر رہے ہیں، میں بات کرے تو ڈسٹرب ہوتا ہوتا، ایسا کیا بھی انہوں نہیں سمجھے، بس بول ڈالے۔ یہ بات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرے اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لائے۔ اب بات چل رہی، ضروری بات ہے، امپورٹنٹ بات چل رہی، اب وہ صحابی جو ہے بیچ میں آئے، تو اس سے آقا علیہ السلام کو برا لگا، اچھا نہیں لگا، اس سے جو ہے بے چینی ہوئی، ناراضگی کے آثار نظر آئے، تو آقا علیہ السلام اپنے قاشانہ اقدس کو واپس تشریف لائے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص حاضر ہوئے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس واقعے میں اس طریقے سے ڈسکشن چل رہا تھا، وہ صحابی واپس چلے گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنی محبت کے انداز میں، اپنے محبوبانہ انداز میں کچھ باتیں تربیت فرمائی۔ یہ ہماری مجال نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم اس کو تنقید کریں کہ آقا علیہ السلام غلطی کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صحابی کو برابر توجہ نہیں دیے، ان کو صحیح بات نہیں کرے، اس کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ تو یہ بری ارادے سے، بری نیت سے، بے ادبی سے اگر کوئی گستاخی سے یہ آیت پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق محبوبانہ انداز سے، پیار و محبت سے آقا علیہ السلام کو کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے، یا آپ کا کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت سے فائدہ دے، جبکہ دوسرے وہ شخص جو اپنے مال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جن کو آپ نے صحیح سے بات نہیں کی، جو صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے ہی آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر زیادہ نصیحت حاصل کریں، اور دوسری طرف جو کفار و مشرکین ہیں، جو کافر سردار ہیں، ان کو آپ دین کی دعوت دے رہے، ان کے اوپر زیادہ اثر نہ ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں کچھ ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو منافق تھا، کیونکہ اس میں ایک طرح سے آقا علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر تھا، جس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے جو ہے
برے ارادے سے، کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا ارادہ تھا کہ یہ غلطی ہے، اسی لیے وہ بار بار پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ ایسی آیتیں پڑھ رہا ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، جس میں ایسا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو، اسی لیے اسے بلا کر قتل کر دیا گیا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو یہاں دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہ کیوں آقا علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی؟ تو علماء نے اس میں فرمایا کیونکہ وہ کفار سرداران قریش تھے، وہ وقت پہ نہیں ملتے تھے، ان کو سمجھانا، ان کو دین کی باتیں بتانا کا تو بہت مشکل سے انہوں ملتے تھے۔ اب ملے انہوں تو صحابی تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، صحابی کو بعد میں بھی تربیت دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو کفار و مشرکین سردار جو ہے ایک مشکل سے ملتے، تو پہلے ان کو ذرا سمجھا لینا، بعد میں وہ جو صحابی ہیں ان کی طرف توجہ دینا ایک۔ اور دوسرا اگر یہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ مسلمان تھے آلریڈی، تو وہ کیا بات پوچھ رہے تھے؟ زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، عمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ صحابی۔ یہاں پر جو سرداروں کو، کفار و مشرکین کو، امیروں کو جو بات سمجھانی تھی وہ ایمان کے بارے میں اور وہ اسلام کے بارے میں سمجھانی تھی، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کو ترجیح دے کر ان کو تھوڑا بعد میں دیکھیں گے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں ارشاد فرمائی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کیونکہ وہ کفار و مشرکین تھے، وہ ان کا ایمان لانا زیادہ کبھی امید نہیں تھی، اسی لیے ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے، اور یہ نابینا بھی ہیں، تو کیونکہ نابینا بظاہر طور پہ ایک معذور ہیں تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس میں یہ ہماری مجال اور ہماری اوقات نہیں ہے، اور ہماری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بارگاہ میں جہاں پر فرشتے بھی ادب و احترام کرتے ہیں، تو وہ مقدس بارگاہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی محبوبانہ انداز سے اپنے محبوب سے بات کرتا ہو، تو ہم ایسی الٹی سیدھی باتیں اور ایسے برے ارادے سے جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو انسان کافر و مشرک ہو جاتا۔ تو کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی تھی جو ناگواری کے تھی، تو اس کو بار بار پڑھنا۔ فاروق اعظم اس مسجد میں گئے تو اس نے فجر کی نماز میں پہلے دن بھی وہی آیتیں پڑھی، دوسرے دن بھی وہی پڑھی، تیسرے دن بھی وہی پڑھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا تو بلا کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی، ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں جس میں فرمایا گیا کہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، نبی بھی انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آج کا کوئی بندہ جو ہے بھائی اس میں قرآن میں ہے نا نبی بھی انسان کا، تو انہوں بھی ہماری طرح کا، تو یہ بے ادبی والے جملے بولا تو قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بھی بندہ کافر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علم ہونا، علماء اہل سنت کی صحبت ہونا، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر جب ہم باتیں سیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ کب کون سی آیت پڑھنا یہ ثواب ہے، کب کون سی آیت پڑھنا یہ کفر ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار جو ہے ہم ایک مناظرہ ہوا تھا علماء اہل، ایک عالم دین عاشق رسول تھا اور دوسرا عالم تھا لیکن وہ عاشق رسول نہیں تھا، دونوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، دونوں میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ علم دین کے حوالے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ عاشق رسول جو عالم دین تھے وہ روزانہ قرآن پاک کی آیتوں کو ڈھونڈتے یہ ثابت کرنے کے کہ آقا کریم علیہ السلام کو علم غیب ہے، اور وہ جو عاشق رسول نہیں تھا وہ انہی قرآن کی آیتوں سے ثابت کر رہا تھا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کا علم غیب نہیں تھا۔ تو جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی کہ آپ دیکھ لے کہ تو روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے اسی نیت سے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو، آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کم کرے، لیکن میں اسی قرآن پاک سے انہی آیتوں سے آقا علیہ السلام کی شان میں اضافہ کرنے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، تو دیکھ لے کہ اس میں تیرا ایمان پکا ہے یا میرا ایمان پکا ہے۔ صرف اسی جملے سے وہ مناظرہ ہار گیا۔ تو جو جیسی نیت سے پڑھے گا ویسا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو سچا عشق اور آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔